بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اہل قریش کو خانہ کعبہ کی تعمیر کو روکنے والے سانپ کا واقعہ بیان کریں گے کہ اس نے کس طرح سے اہل قریش کو خانہ کعبہ کی تعمیر سے روکا اور خانہ کعبہ کے خزانے کی حفاظت کی۔ پھر بعد میں اہل قریش نے اس کے ساتھ کیا کیا اور وہ سانپ قرب قیامت دوبارہ کس شکل میں واپس آئے گا۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک نشیبی علاقے میں واقع ہے جہاں پرانے زمانے میں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا اور اس پانی کی وجہ سے اس کی اندرونی دیواروں اور چھت کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ پانی کی روک تھام کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے باہر ایک بند بنوایا گیا تھا، لیکن یہ بند بھی پانی کے ریلوں کو آگے نہ ٹھہر سکا اور بار بار ٹوٹنے کے بعد بالآخر بالکل منہدم ہو گیا، جس کے بعد عمارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا رہا۔ یوں ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ایک زمانے میں یوں دکھائی پڑنے لگے جیسے کعبہ کی خستہ عمارت عنقریب دھڑام سے نیچے آ گرے گی۔ اہل مکہ اس صورتحال سے بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ کعبہ کا خستہ اور بوسیدہ حصوں کو گرا کر انہیں ازاز نو تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر بات یہ تھی کہ ایام جاہلیت سے اس کے ہاں یہ صورتحال تصور چلتا آتا تھا کہ خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تھا، اس لیے اس کو بھی مرمت کا حوصلہ نہ پڑتا تھا، جبکہ دوسری جانب سیلابوں اور مسلسل آنے والی بارشوں نے خانہ کعبہ کی فصیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ فوری مرمت لازمی ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعاً بے حد خلیق اور ملنسارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتماعی اور فلاحی معاملوں میں اہل مکہ کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کعبہ کی خستہ حالی کا فکر و دامن پر گھیر رہتا تھا، بلکہ اس عوامی تشویش کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ لاحق تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کو اولویت ملنے سے کئی باتوں کا دخل ہے، چنانچہ کعبہ کے بیچ ایک کنواں ہوتا تھا۔ زیارت کے لیے آنے والے اس کنویں میں اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے اس کنویں میں کئی قیمتی اشیاء چرا لیں۔ چور کو چوری میں اس لیے بھی آسانی ہوتی تھی کہ کعبہ کی دیواریں نیچی بھی تھی اور کچی بھی تھی، ان پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ بہت کوشش کے بعد اس چور کو پکڑ لیا گیا اور اس کے جرم کی پاداش میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر نذرانوں والے کنویں سے مال و دولت کی چوری کو مزید بچانے کے لیے خستہ دیواروں کو گرا کر پختہ دیواریں بنانا اور اس پر چھت تعمیر کرنا نہایت ضروری تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک جانب توجہ کا سبب بن گیا تھا، چنانچہ خانہ کعبہ کے اس کنویں میں جس میں لوگ اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے، اس کنویں کے اندر ایک پھندار ناگ بھی رہتا تھا۔ وہ دن کے وقت کنویں سے باہر نکل کر کعبہ کی منڈیر پر بیٹھ جایا کرتا تھا اور مزے سے دھوپ سینکا کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے نزدیک آنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ اپنے پھن پھیلا پھیلا کر خوفناک پھونکار کرتا اور ڈسنے کو لپکتا، جس سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے۔ لہٰذا کعبہ کی مرمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہونے میں اس ناگ کا خوف بھی حائل تھا، مگر پھر یوں ہوا کہ انہی دنوں میں ایک بڑا سا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا۔ وہ بجلی کی طرح اس ناگ پر لپکا اور اسے دبوچ کر لے اڑا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ جو خانہ کعبہ کے اندر تھا، جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو عقاب پرندے کے اس سانپ کو خانہ کعبہ سے اچک کر اٹھا لیا اور اس کو لے جا کر ہجون کے اندر ڈال دیا تھا، اور وہاں کی سرزمین نے اس سانپ کو نگل لیا تھا۔ چنانچہ یہی جانور قیامت کے قریب صفا کے مقام کے قریب سے نکلے گا اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا، جسے دعوت الارض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ اس قدر دلچسپ اور معنی خیز ہے
کہ ایک شاعر زبیر نے اس پر بڑے خوبصورت شعر بھی لکھے ہیں۔ نام کے خاتمے کے بعد لوگ یوں محسوس کرنے لگے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر موقع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آئین انہی دنوں میں ایک یونانی تاجر اور کار دیگر باقوم کا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور بندرگاہ جدہ کے ساحل کے نزدیک آ کر کنارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ باقوم اپنے وقت کا ہنر مند کاریگر تھا، اسے معماری اور نجاری میں کافی مہارت حاصل تھی۔ اہل مکہ کو جہاز کی تباہی کی خبر ہوئی تو انہوں نے باقوم کے پاس لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگوں نے اس کا ٹوٹا پھوٹا جہاز خرید لیا تاکہ اس کی لکڑی کے تختے خرید کر خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں استعمال کیے جا سکیں۔ لوگوں نے باقوم کو اپنے ہمراہ مکہ چلنے اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے کام کی نگرانی کرنے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ باقوم کی معاونت کے لیے مکہ کے ایک ہنرمند کاریگر کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی اور پھر بڑے زور و شور سے کام شروع کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے اس تاریخی کام میں مکہ کے تمام قبیلے متحد ہو کر مصروف عمل ہو گئے اور کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محروم نہ رہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ہر قسم کا مطلوبہ تعمیری سامان فراہم کر لیا گیا اور مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑی سراحت اور جانفشانی سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیواریں 5 یا 6 فٹ کی اونچائی تک پہنچ گئی تو حجرہ اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا، تو اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی قدیم اور روایتی جگہ پر رکھنا ایک ایسا بڑا اعزاز تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر ایک قبیلہ بے حد مضطرب تھا۔ چنانچہ اس نازک معاملے پر گرما گرم بحث بازی کا سلسلہ چھڑ گیا اور جلد ہی نوبت تلخ کلامی اور تو میں پر جا پہنچی۔ کوئی قبیلہ بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ تکرار لمبی ہوئی تو معاملہ جنگ و جدل کی صورت اختیار کر گیا۔ آنا فنن تلواریں باہر نکل آئیں اور وہ خون خوار درندوں کی طرح مرنے مرانے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک جنگجو قبیلے تو حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی اور قبیلہ کو حجرہ اسود نصب نہیں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پرانے زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مفاد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو انسانی خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ چنانچہ اسی وحشی قبیلے کا سردار خون سے لبالب کٹورا خانہ کعبہ میں اٹھا لایا اور قبیلے کے سب تند و تیز نوجوانوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر عہد کر لیا کہ اگر کسی اور قبیلے میں حجرہ اسود نصب کرنے کی کوشش کی تو سب کے سب کٹ مریں گے۔ چنانچہ پورے 4 دن تک خوف اور تناؤ کی خطرناک کیفیت تمام قبیلوں کے اعصاب پر سوار رہی اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ کسی بھی وقت پورے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چنانچہ قریش کا ایک بوڑھا سردار جو بہت دانش مند اور ذہین تھا، وہ چاہتا تھا کہ حجرہ اسود کا ہنگامی خون کسی بھی خون خرابے کے بغیر حل ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص کوہ صفا کی جانب سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا، اسے ثالث مان لیا جائے گا اور حجرہ اسود کو نصب کرنے کے معاملے میں وہ بھی فیصلہ دے گا۔ اسے تمام قبیلہ منوان قبول کر لیں گے۔ بوڑھے سردار کی تجویز پر ہر شخص کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ دوسری صبح جب لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھ کر بے تابی سے انتظار کرنے لگے تو کوہ صفا کی طرف سے کون شخص سب سے پہلے اندر داخل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس صبح جو شخص سب سے پہلے کوہ صفا کی جانب سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام تو سبھی کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کے اصل نام سے پکارنے کی بجائے احتراماً صادق امین کے عزیز معزز ترین لقب سے پکارتے تھے۔ چنانچہ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو ہر طرف خوشی کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے اور لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ تو وہی امین ہے جنہیں ہم خوب جانتے ہیں
اور ہم انہیں بخوشی اپنا ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ چنانچہ ایک چادر فوری مہیا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے منتخب نمائندوں سے فرمایا، اب تم سب اس چادر کے کنارے تھام لو اور اسے اٹھا کر اس مقام تک لے جاؤ جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے۔ چنانچہ سب لوگ اس چادر کے کنارے تھامے خوشی خوشی اس مقام پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اسے زمین پر رکھ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، حجر اسود کو اٹھا کر اور اسے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاملہ فہمی اور دانشمندانہ فیصلے سے سارے قبیلے بے حد مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دانشمندی سے وہ قبیلے ایک خونخوار خانہ جنگی سے بچ گئے، ورنہ وہ اکڑ لوگ تو مرنے مرانے کے لیے تیار ہو کر تباہی کے دہانے تک پہنچ چکے تھے۔ وہ جاہل لوگ وہ ذرا ذرا سی باتوں پر تلواریں تھان لیتے تھے اور کود پڑتے کے عادی تھے۔ بھلا عزت اور ناموس کے اس نازک معاملے پر صبر و تحمل اور فہم فراست سے کیسے کام لے سکتے تھے؟ چنانچہ حجر اسود کے اس مقامی تاریخی واقعے کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس واقعے میں کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شخصیت تھی جنہوں نے اہل مکہ کو ان تمام فسادات اور ظلم و ستم سے نجات دلوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو پوری دنیا کے لیے ایک مثالی قوم بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی بار بار زیارت کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں